لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم۔ امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ بہت زیادہ مجھے پرسنل میں میسیجز آ رہے ہیں اور کالز آتی ہیں۔ جو میرے پرسنل گروپس ہیں اس میں بھی بہت زیادہ کوسچنز ہیں۔ میں اپنے گروپ میں تو جب مجھے وقت ملتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں اور ہر اس بات کا جواب دیتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ یس یہاں مجھے جواب دینا چاہیے ہے، اور باقی گروپوں سے گھومتے گھماتے میسیجز مجھے احباب فارورڈ کرتے ہیں۔ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کر کے اس میں کوئی وزن نہیں رہتا ہے، کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے۔ ٹو دی پوائنٹ میں صرف اتنی بات کرنا چاہوں گا کہ میرا پچھلا 1.5 سال کا پاسٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ میری انٹری کس طریقے سے ہوئی، میں نے کیا کیا، بارہا ایک چیز بتا چکا ہوں، سمجھا چکا ہوں کہ میں اینڈ یوزرز میں سے ہوں، سب سے لاسٹ میں آنے والوں میں سے ایک میں ہوں۔ میری غلطی کہہ لیں، میرا قصور کہہ لیں کہ میں نے ہمیشہ آتے ہی فرام بگننگ میں نے ایک افہام و تفہیم کی بات کی، میں نے لوگوں کو ایک شعور دیا، میں نے لوگوں کو کچھ تھوڑا سا قانون کے بارے میں بتایا کہ پاکستان میں کیا قوانین ہیں، کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر جو مخالفین تھے جن کا پہلے دن سے ایک کوشش رہی کہ لیڈرز ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں، انویسٹرز اور لیڈرز ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوں، قتل و غارت ہو، ان کے اکسانے پہ کئی لوگ اس دنیا سے رخصت بھی ہو چکے ہیں، قتل بھی ہو چکے ہیں، لیکن سبق پھر بھی نہیں کسی نے سیکھا۔ تو میری غلطی صرف یہ تھی کہ میں نے ایک شعور دیا، میں نے لوگوں کے ساتھ ایک گراؤنڈ ریئلٹی، حقائق سامنے رکھے، اور حقیقت صرف اتنی ہے جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ میں تو سب سے لاسٹ میں شامل ہونے والا تھا نا، مجھے صرف اس چیز کا جواب دیں۔ سیف الرحمان نیازی کو میں یہ جاننا چاہوں گا، اگر کسی شخص کو پتا ہو کہ سیف الرحمان نیازی کو محسن پاکستان کا لقب کس نے دیا تھا، یہ خطاب کس نے دیا تھا۔ توبہ نعوذ باللہ، یہاں تک بھی میں نے الفاظ سنے کہ جی محسن انسانیت، جبکہ محسن انسانیت رہتی دنیا تک ایک تھے، ایک ہیں، اور وہ ہمارے نبی پاک کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ تو الفاظ بولے گئے، کیا کیا اس شخص کی تعریفیں نہیں کی گئیں، دا مین آف کمٹمنٹ۔ میں سنتا تھا، میں بی فار یو کا حصہ نہیں تھا، میں سنتا تھا کہ یار آخر وہ کون سی ایسی پرسنالٹی ہے جس کی اتنی تعریفیں ہوتی ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب تک ایک شخص بانٹتا رہے وہ ابا جی ہے، جب وہ تقسیم بند ہو جائے تو پھر اس سے برا کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ تصویر کے دو رخ ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کمائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ سیف الرحمان نیازی صاحب نے ان کو گفٹ کیے تھے؟ اگر انہوں نے کمائے تھے تو اپنی محنت کے بل بوتے پہ انہوں نے کمائے، سسٹم سے انہوں نے کمائے، وان تھے۔ تصویر کے دوسرے رخ پہ آ جاتے ہیں کہ سیف الرحمان نیازی پاکستان کی ہسٹری میں تو پہلا بندہ ہے نا، آج کی ڈیٹ تک پہلا بندہ ہے نا، کہ جس نے 5 سال تک لوگوں کو دیا، جب تک اداروں نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ کوئی سنگل کمپلینٹ تھا؟ مجھے صرف اس چیز کا جواب چاہیے، اگر تھا تو وہ بھی سامنے آ جائے کہ یس مجھے نہیں دیا تھا۔ اداروں نے ہاتھ ڈالا، اس کے سامنے دو رستے تھے، یا وہ پاکستان سے بھاگ جاتا اور باقیوں کی طرح وہ کام کرتا، یا وہ ریزسٹ کرتا۔ میری جوائننگ کی وجہ صرف ایک ہی تھی کہ چونکہ میں آخری لمحات میں اس سے ملا اور اس شخص نے مجھے ایک ہی بات کہی کہ میں ایک خاندانی آدمی ہوں، میں ایک نسلی آدمی ہوں، میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، میں بھاگوں گا نہیں، یہ مجھے پھانسی لگا دے، یہ مجھے جیل بھیج دے، مجھے جو مرضی کر دے، میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گا۔ ریزن کہ میں نے کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کی ہے،
میں لوگوں کو دے رہا تھا، آج میرے بینک اکاؤنٹس میری پراپرٹیز انفریز کر دیں، میں کل سے دینا شروع کر دوں گا۔ صرف اس نے مجھے نہیں کہا تھا، اس نے عدالت میں بھی یہ سٹیٹمنٹ دی۔ میرے ساتھ جو اس نے وعدہ کیا تھا، یہی وعدے کی بنیاد تھی۔ آپ نیوٹرل ہو کے ایک بات سوچیں، خدا رسول کا واسطہ ہے کہ جس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس شخص کی ضمانت کی اپلیکیشن گئی، اگر میرا اس شخص کے اوپر ٹرسٹ نہ ہوتا، مجھے یقین نہ ہوتا کہ یہ شخص پاکستان میں ہی رہے گا، یہ پیٹھ نہیں دکھائے گا، یہ بھاگے گا نہیں، تو مجھے یہ بتا دیں کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کی عدالت ہو اور راجہ ریاض اس کا گارنٹر بنے، اس کا ضمانتی بنے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، کیا یہ ممکن تھا؟ تو یہ میرا اس شخص کے اوپر ایک ٹرسٹ تھا جو آج بھی ہے، کہ وہ ایک خاندانی آدمی ہے، وہ ایک نسلی آدمی ہے۔ نہ اس نے پیٹھ دکھائی، نہ وہ پیٹھ دکھائے گا۔ اب آگے آ جاتے ہیں۔ میں نے اور ملک نوید صاحب نے ایک درمیانی رستہ دکھایا۔ ہم صرف وہ رستہ دکھا سکتے ہیں نا، یہ اربوں روپے کی ادائیگی نہ تو ملک نوید صاحب کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں۔ بڑی ایک سمپل سی بات ہے، ایک کامن سینس کی بات ہے۔ حل دیا جاتا ہے نا، جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی عقل اور شعور دیا ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسی صورتحال نکالتے ہیں جہاں معاملات گمبھیر ہوں، وہ ون ون سچویشن نکالتے ہیں کہ کوئی ایسا رستہ نکالا جائے کہ دونوں فریقین جس کے اوپر متفق ہو جائیں، کسی ایک فریق کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم نے اگر کوئی راستہ دیا تھا تو وہ ایک ایسا راستہ تھا کہ جس سے سیف الرحمان نیازی کو بھی کوئی نقصان، کوئی قانونی، ٹیکنیکلی، لیگلی کسی قسم کا کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں تھا، نہ ہی یہ جو بی فار یو کے انویسٹرز تھے ان کے لیے کوئی تھا۔ ہم نے ایک راستہ دے دیا۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے وہ سٹارٹ کیا، پھر بھانمتی کا کنبہ جو آپ کے سامنے آیا، معذرت کے ساتھ سارے نام آپ کے سامنے ہیں، ہر شخص نے پہلے دن سے ایک چیز ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سیکیور رینیکس کا مالک جو ہے وہ سیف الرحمان نیازی ہے۔ میں نے ہر بار کہا کہ نہیں، مسٹر کین ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں جی مسٹر نیازی ہے، فلانا ثبوت دے دیں، فلانا ثبوت دے دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ بات سٹیمپ پیپر تک بھی پہنچی تو اس میں بھی ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ لکھے اس میں سیکیور رینیکس کا نام، جو کہ نہیں لکھا گیا۔ گزارش صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے، میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی کہ آم کھائیں پیڑ نہ گنیں، لیکن جن کا ٹارگٹ ہی کچھ اور تھا، جن کے مقاصد ہی کچھ اور تھے، مقصد صرف ایک تھا کہ اگر یہ لوگوں کو ادائیگیاں شروع ہو گئیں، لوگ ایک ٹریک پہ چڑھ گئے، تو جو لوگ ہمیں فنڈنگ کر رہے ہیں ہم ان کو کیا شکل دکھائیں گے؟ انہوں نے تو کہنا لعنت ہے تمہارے اوپر، اتنا پیسہ خرچ کیا، تم لوگ ہار گئے۔ دوسرا فریق وہ جنہوں نے ادر کمپنیز بنائی یا ان کمپنیز کو جوائن کیا، ان کے لیے تو یہ سرے سے ایک موت تھی کہ یہ سسٹم چل گیا تو ہم اب جن کمپنیوں میں جا کے تو کروڑوں روپے منتھلی اگر ہم لوگ ارن کر رہے ہیں تو ویئر وی ول سٹینڈ۔ تو صورتحال تو یہ تھی۔ پھر وہ لوگ سامنے آئے جنہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ جی ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، صرف ہمارے پیسے دیے جائیں، نہیں تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ پھر سیکیور رینیکس کے لیے دھرنے سے لے کے ہر پیشی پہ کیا کچھ نہیں ہوا، کتنے بڑے بڑے دعوے نہیں کیے گئے، کتنے بڑے بڑے چیلنجز نہیں کیے گئے، ہم سیکیور رینیکس کو بند کروا دیں گے، بند کروا دیں گے، بند کروا دیں گے۔ اب آنے والی پیشی پہ آپ دیکھیں تو صحیح سیف الرحمان نیازی جیل چلا جائے گا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، بلیو می، وہ ٹھیک کہتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 2 نوٹسز جاری ہوئے تھے سیف الرحمان نیازی کو، وہ صرف جاری ہوئے تھے، سیف الرحمان نیازی کو وہ ریسیو نہیں ہوئے تھے۔ اور اگر تیسرا نوٹس بھی اسی طریقے سے جاری ہو جاتا اور سیف الرحمان نیازی کو ریسیو نہ ہوتا تو وہ اگلی پیشی پہ جیسے ہی نیب کورٹ میں پہنچتا اگلوں نے اس کو اریسٹ کر لینا تھا، یہ ثابت کرتے ہوئے کہ ہم تو 3 نوٹسز جو ہے وہ سرو کر چکے ہیں، یہ بندہ آیا نہیں ہے، لہذا ہم نے اس کو گرفتار کر لیا اور ایک نئی انویسٹیگیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جانی تھی۔ لیکن
وہ کہتے ہیں نا کہ عقل نہ ہوئے تو موجیں ہی موجیں. اگر انہوں نے یہ پلان ہی کیا تھا تو یہ دوسرے نوٹس پہ ہی آ کے نوٹس. میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے نا، گروپوں میں وہ نوٹسز کس نے شیئر کیے تھے؟ راجہ ریاض نے کیے تھے؟ ملک نوید نے کیے تھے؟ کس نے کیے تھے؟ کس نے اس وقت خوشی کے شادیانے بجائے تھے؟ کس نے اس وقت فتح کا جشن منایا تھا؟ کس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب یہ سیکیور انیکٹ چلا کے دکھیں؟ بھائی بات یہ ہے جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر دیا. اب آگے آ جاتے ہیں. آپ نے اپنے کانوں سے سنا نا کہ ہماری ڈیمانڈ تھی، ہم نے سیف الرحمان نیازی کے سامنے ایک چیز رکھی کہ ملک کے اندر قانون نہیں ہے، کوئی کمپنی نہیں کرنی ہے. کیا آپ نے اپنے کانوں سے سنا ہے یا نہیں سنا؟ ہم نے سیف الرحمان نیازی کو منع کیا ہے. ہم نے سیف الرحمان نیازی کو کہا ہے کہ ملک نوید اور راجہ ریاض کو ایک سائیڈ پہ کر دیں. اپنے کانوں سے آپ سارا کچھ سن چکے ہیں. اب ملک نوید اس سارے سین میں ہو یا نہ ہو، بھئی میٹر تو عدالت میں ہے نا، فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے یا گروپوں نے کرنا ہے یا کسی مجلس نے کرنا ہے، یا اس سے پہلے اگر راجہ ریاض یا ملک نوید ان تھے تو کیا ہم نے کوئی فیصلہ کرنا تھا؟ ہمارا تو فیصلہ قابل قبول ہی نہیں ہوا. اس کے راستے میں تو رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، اداروں سے نوٹسز جاری کروا دیے گئے. اب مجھے یہ بتائیں ہم سے اور کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا رب بہتر جانتا ہے ہم نے کیا کیا. ہماری آج بھی ہمدردیاں، تمام نیک تمنائیں ان لاکھوں خاندانوں کے ساتھ ہیں، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سیف الرحمان نیازی بھی انشاءاللہ ان لاکھوں خاندانوں کو مایوس نہیں کرے گا. اب آ جاتے آگے کہ کیس کس کروٹ جائے گا، کیا رخ بدلے گا اور کیا کرنا چاہیے. بڑی ایک سمپل سی بات ہے، اللہ نے آپ کو بھی شعور دیا ہے. دیکھ لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان اداروں نے آج دن تک کسی ایم ایل ایم کمپنی، میں ریپیٹ کروں گا، کسی ایک ایم ایل ایم کمپنی کو پاکستان بننے سے لے کے آج دن تک، یا اداروں کے معرض وجود میں آنے کے بعد آج دن تک کسی ایک شخص کو بھی اگر کلیم مل گیا ہو تو ٹھیک ہے. اب جو دوسری موومنٹ چل رہی جی، لیڈروں کے خلاف ایف آئی آر درج کر دیں. جو یہ سبق پڑھا رہے ہیں نا، وہ پہلے لیڈروں کے خلاف، خود تو اپنے لیڈر کے خلاف تو ایف آئی آر درج کروائیں نا، اس سے وصول کر لیں، پھر دوسروں کو بتائیں کہ جی یہ دیکھیں میں وصول کر رہا ہے، اب صرف تم رہ گئے ہو. تو صرف دماغ کی دہی بنانا، لسی بنانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، پریشان کرنا، میں ہرگز یہ ایڈوائس نہیں کر سکتا ہوں بھائی کسی کو بھی. ریزن، آپ 2000 4000 5000 10,000 روپے خرچ کر کے ہر پیشی پہ نیب میں جائیں، نیب کورٹ میں جائیں، اور وہاں سے صرف ایک ویڈیو بنا کے واپس آ جائیں. میں کیوں ایڈوائز کروں؟ آلریڈی لٹے پٹے ہوئے لوگ ہیں، میں کیوں ایڈوائز کروں؟ دیکھیں وکلا جتنے مرضی آپ ہائر کر لیں، مدعی نیب ہے، ہونا وہ ہے جو نیب نے وہاں ثابت کرنا ہے ایز پر لا. یہ لا کہتا ہے متاثرین نیب میں جا سکتے ہیں اور نیب نے وہ کیس پلی کرنا ہے. اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے، وکلا بھی اس کے اندر موجود ہیں. میرا کام ہے صرف ایک چیز کی سمجھ لیں کہ آگاہی آپ کو دے دینا. میں نے بار بار دی، لیکن میری آگاہی چبھتی ہے لوگوں کو، میری آگاہی سے تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، اور بات کنکلوژن وہ نکلتا ہے کہ جی بوٹا جو ہے وہ گالیاں کاٹتا ہے. تو اس وجہ سے میں خاموش ہوں. میری دعائیں، میری نیک تمنائیں مجلس شورا کے ساتھ ہیں، جس میں جید علماء کرام ہیں، مشائخ عظام ہیں، ٹاپ لیڈر حضرات ہیں جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے. اب اگر پیسے ملتے ہیں تو اس کا سہرا ان کے سر ہوگا، نہیں ملتے ہیں تو تب بھی سہرا ان کے سر ہوگا. میں اور ملک نوید صاحب جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کر دیا، اور وہ آن ریکارڈ آج بھی موجود ہے. آخری بات اتنی، ملک صاحب نے اگر کوئی کمپنی بنائی ہے تو یہ ان کا رائٹ ہے بھائی. میں نے اگر اپنی کوئی کمپنی بنائی ہے تو یہ میرا رائٹ ہے، سیم اسی طریقے سے جیسے آپ کو رائٹ حاصل ہے کہ آپ کوئی جاب کریں، کوئی کاروبار کریں، کچھ بھی کریں. میں اپنی کمپنی کے حوالے سے
پہلے بھی بتا چکا ہوں، اب بھی بتا رہا ہوں، میری کمپنی کوئی MLM کمپنی نہیں ہے، میری کمپنی کوئی نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنی نہیں ہے، میری کمپنی کسی قسم کی کوئی انویسٹمنٹ نہیں لے رہی ہے. دیٹ از اے ویری سمپلی اے ٹریڈیشنل مارکیٹنگ کمپنی اینڈ دیٹس آل. تو احباب سے میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جو ڈسکس کرنا ہے نا وہ آپ مجلس شورا سے ڈسکس کریں، وہ آپ کو اس کا بہتر حال بتائیں گے، یا وہ احباب جو آپ کو نیب کا رستہ دکھاتے ہیں یا لیڈروں کے خلاف FIR درج کروانے کے لیے بات کرتے ہیں، تو ذرا ان سے یہ پوچھ لیجئے گا کہ آپ کو بھی تو اتنا عرصہ ہو گیا نا، آپ لے آئے ہیں پیسے. اگر آپ لے آئے ہیں تو ہم بھی آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی یہی کام شروع کر دیتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ.